تمہارے اور اللہ کے درمیان جو رشتہ ہے اس سے زیادہ مضبوط رشتہ ہو بھی کیا سکتا ہے، بشرطِ یہ کہ مضبوطی سے اسے تھامے رہو، واز و پند سے دل کو زندہ رکھنا اور زہد سے اس کی خواہشوں کو مردہ، یقین سے اسے سہارا دینا اور حکمت سے اسے پر نور بنانا، موت کی یاد سے اسے قابو میں کرنا، فنا کے اقرار پر اسے ٹھہرنا، دنیا کی حد سے اس کے سامنے لانا، گردش روزگار سے اسے ڈرانا، گزرے ہوں کے واقعات اس کے سامنے رکھنا، تمہارے پہلے والے لوگوں پر جو بیتی ہے اسے یاد دلانا، ان کے گھروں اور کھنڈروں میں چلنا پھرنا اور دیکھنا کہ انہوں نے کیا کچھ کیا، کہاں سے کوچ کیا، کہاں اترے اور کہاں ٹھہرے ہیں، دیکھو گے تو تمہیں صاف نظر آئے گا کہ وہ دوستوں سے منہ موڑ کر چل دیے ہیں اور پردیس کے گھر میں جا کر اترے ہیں، اور وہ وقت دور نہیں کہ تمہارا شمار بھی ان میں ہونے لگے، لہٰذا اپنی اصل منزل کا انتظار کرو اور اپنی آخرت کا دنیا سے سودا نہ کرو، جو چیز جانتے نہیں ہو اس کے متعلق بات نہ کرو، اور جس چیز کا تم سے تعلق نہیں ہے اس کے بارے میں زبان نہ کھولو، جس راہ میں بھٹک جانے کا اندیشہ ہو اس راہ میں قدم نہ اٹھاؤ، کیونکہ بھٹکنے کی سرگردانیاں دیکھ کر قدم روک لینا خطرات مول لینے سے بہتر ہے، نیکی کی تلقین کرو تاکہ خود بھی اہل خیر میں محسوب ہو، ہاتھ اور زبان کے ذریعے برائی کو روکتے رہو، جہاں تک ہو سکے بروں سے الگ رہو، خدا کی راہ میں جہاد کا حق ادا کرو اور اس کے بارے میں کسی ملامت کرنے والوں کی ملامت کا اثر نہ لو، حق جہاں ہو سختیوں میں پھاند کر اس تک پہنچو، دین میں سوجھ بوجھ پیدا کرو، سختیوں کو جھیل لے جانے کے خواگر بنو، حق کی راہ میں صبر اور شکیبائی بہتر سیرت ہے۔ ہر معاملے میں اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دو، کیونکہ ایسا کرنے سے تم اپنے کو ایک مضبوط پناہ گاہ اور قوی محافظ کے سپرد کر دو گے، صرف اپنے اللہم صلی علی محمد وآل محمد